میرے سامنے ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ نے تو پوری پڑھ لی ہوگی، پوسٹ مارٹم کر لیا ہوگا اس کا. وہ ہمیں بتاتی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کہ مریم نواز ہی اس کی بینیفیشری اونر ہیں. لیکن وہ سوال جو کہ اٹھایا ہی نہیں گیا کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کی کوئی آف شور کمپنی ہے، یا نہ یہ سوال اٹھایا گیا اور نہ ہی اس کا جواب ہے. لیکن ان کی بھی ایک آف شور کمپنی نکل آئی ہے جو کہ یو اے ای میں ہے، اور آپ اس کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں. فیصل، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بتا پائیں گے؟ کچھ ذرا منظر کشی کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے. ظاہر ہے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کو کمپلیکیٹڈ کیس جو ہے وہ بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے. جو 20 اپریل 2017 کا آرڈر ہے اس میں یہ تمام میکانزم دے دیا گیا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ، جے آئی ٹی بنے گی کیسے، کون کون ممبر ہوگا، وہ کام کیسے کرے گی، کتنا ٹائم ہوگا، کیا اسکوپ ہوگا، کیسے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. اب ان کے پاس جو اویلیبل کام ہے اس بینچ کے پاس، اس میں 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے جو بھی فائنڈنگز ہیں جے آئی ٹی کی، اس کے مطابق کرمنل انویسٹیگیشن، جو کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا جائے. نیب کو ریفر کیا جائے سیکشن 9 کے تحت. اثاثہ جات اور آمدنی میں جو ہے وہ مطابقت نہیں ہے، نہ میاں صاحب کے، نہ ان کے بچوں کے، نہ ہی ان کی بیٹی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس رپورٹ کی روشنی میں، ان فائنڈنگز کی روشنی میں، وہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کو دیکھنا ہے. میری نظر میں یہ معاملہ اب ڈسکوالیفیکیشن سے آگے چلا گیا ہے. میری نظر میں یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایک کرمنل پروسیڈنگز کا، یعنی ایک فوجداری مقدمے کی طرف جا رہا ہے. نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ممبران کے اوپر بہت سنجیدہ نوعیت کے انتہائی کرٹیکل ایکوزیشنز اور وہ سامنے آئے ہیں اور فائنڈنگز آئی ہیں. یہ سپریم کورٹ نے اپنی تسلی تشفی کے لیے جو فردر انویسٹیگیشن کرایا ہے اس میں میاں صاحب مرتکب پائے گئے ہیں سپریم کورٹ سے جھوٹ بولنے کے، سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے پہ، اور پرجری کے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے ہیں حسین نواز شریف کی طرف سے. اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس کی تیاری میں لائرز کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو وہ لائرز جو کہ یہ فوج ڈاکیومنٹ تیار کیے ہیں اور جنہوں نے پریزنٹ کیے ہیں، ان پہ بھی اس کی امپلیکیشنز ہوگی. اور یہ ایک بڑی ہی کمپریہنسو رپورٹ ہے. ہم اس قسم کی رپورٹس میں روزانہ جاتے ہیں بینش. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے پاس یا پاکستان کے اداروں کے پاس اس رپورٹ کی روشنی کے آنے کے بعد کوئی زیادہ آپشن ہے. اس تمام رپورٹ کے منظر عام میں آنے کے بعد اور جو ولیومنس ایک ایویڈنس اس کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا ہے، میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت بھی باہر سے لیا گیا ہے. تو میں یہ شاید ایک پنچ لائن میں نے کہیں سے پڑھی ہے ٹویٹر پہ کہ میاں صاحب کا پولیٹیکل کیریئر اور مریم نواز شریف کا ٹویٹر کیریئر جو ہے وہ میرے خیال میں اینڈ ہو جائے گا.